السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ محترم بھائیوں، بہنوں، عزیزوں، دوستوں، ساتھیوں، سورۃ الانبیاء ہے، پارہ نمبر 17 ہے، آیات مقدسہ نمبر 48، 49 اور 50 ہیں۔ اللہ رب العزت سے گزارش ہے، التجا ہے، اللہ رب العزت ان آیات کا فہم، ان کا شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائیں، اور ہمیں قرآن پاک پر غور و فکر اور سوچنے کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ، مشرکین مکہ جس طرح تکلیفیں پہنچا رہے تھے اور قومی انقلاب کی رکاوٹ میں مشرکین مکہ نے جس طرح پریشانیاں پیدا کیں، ان کا نقشہ کھینچا تھا، اور پھر جب تبدیلی آنی ہے تو تبدیلی کے ساتھ ساتھ اللہ کا عذاب جو آئے گا ان پر، اور اللہ کا عذاب آنے کے بعد ان کی جو حالت ہوگی، شکست کھا جائیں گے، حکمرانی ختم ہو جائے گی۔ تو دنیا کے اندر اللہ کا عذاب یہی ہوتا ہے کہ حکومت چھن جائے، عزت چھن جائے، اور جو محلات اور بڑے بڑے متکبرانہ ظاہری نموش و نمائش ہے وہ چھن جائے، اور پھر اگر کوئی چیز رہ بھی گئی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ انصاف کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئیں گے اور ان کا فیصلہ کریں گے۔ کوئی شخص جس نے معمولی نیکی کی ہے، اچھائی کی ہے، اللہ اس کو بدلہ دیں گے، اور جنہوں نے ظلم کیا ہے اللہ رب العزت اس کو سزا دیں گے۔ اللہ یوم الدین یعنی روز جزا کے مالک ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے اس رہنمائی کے نتیجے میں ہماری جو تربیت فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ سچی جماعتوں کا ساتھ دیں، جھوٹوں سے اجتناب کریں، ان سے بچیں۔ جھوٹی جماعتیں، شیطانی جماعتیں وہ ورغلاتی بھی ہیں، بڑے بڑے دعوے بھی کرتی ہیں، بڑے بڑے اچھے لیبل بھی لگا لیتی ہیں، لیکن ہمارے اندر شعور ہونا چاہیے، اعلیٰ سوچ ہونی چاہیے، تاکہ ہم ان جماعتوں سے بچ کر سچی جماعتیں جو حزب اللہ ہے، اللہ کی جماعتیں ہیں، جو انسانیت کی خیر خواہ ہے، انسانیت کو غلامی سے نکالنا چاہتی ہیں، اور اللہ رب العزت کی رٹ کو قائم کرنا چاہتی ہیں، ہمیں ان کا شعور حاصل کرنا ہے اور ان کا ساتھ دینا ہے۔ آیات مقدسہ نمبر 48 اور 49 میں اور 50 میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو ارشاد فرمائی ہے۔ سورۃ الانبیاء
جب اس کا آغاز ہوا تھا، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، وہاں بھی عرض کیا گیا تھا کہ اللہ رب العزت تنبیہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو کفار، مشرکین اور حزب الشیاطین ہیں، یہ اس بات کو سمجھ لیں کہ اگر عارضی طور پر حکومت ان کی ہے، عارضی طور پر معاشی وسائل ان کے قبضے میں ہیں، لیکن بالآخر اللہ رب العزت کا حساب آئے گا۔ دنیا میں اللہ اپنی سچی جماعتوں کو غالب کریں گے اور وہ انہیں سے حساب لیں گے۔ قومی انقلابات آئیں گے اور پھر بین الاقوامی انقلاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لائیں گے اور ان سے باقاعدہ حساب لیا جائے گا۔ لہذا یہ حساب کا دن قریب ہے، اور اگر کوئی بچ بھی گیا، دنیا سے چلا بھی گیا، تو اللہ رب العزت کے حساب سے نہیں بچ سکیں گے۔ اللہ رب العزت اس دنیا سے جانے کے بعد ان کا حساب شروع کر دیں گے، اور پھر قومی اور بین الاقوامی انقلاب کی جو تشکیل و تعمیر ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کر رہے ہیں، ان کا تذکرہ ہوا، اور پھر دیگر انبیاء کا بھی تذکرہ اللہ رب العزت نے یہاں پر ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو تفصیلاً یہاں ذکر ہوگا، حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا تفصیلاً ذکر ہم سورۃ طٰہٰ میں پڑھ چکے ہیں۔ اللہ رب العزت مختلف جگہوں پر انبیاء علیہ السلام کے سچی تاریخ کو بیان کرتے ہیں، کہیں اجمالی کرتے ہیں، کہیں تفصیلاً کرتے ہیں، اور یہاں بالاجمال اللہ فرما رہے ہیں البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو الفرقان۔ فرقان کا معنی ہے فرق کرنے والا، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ وہ راستہ جو صراط مستقیم ہے اللہ کا ہے، اور وہ راستہ جو انسانیت کی تباہی کا ہے، غلامی اور ظلم کا ہے، وہ شیطان اور شیطانی جماعتوں کا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے تورات مقدس جو دی، اس وقت کے قومی انقلاب کی تعمیر و تشکیل کے لیے تو سب سے پہلے درست تعلیم، درست علم، سچے علم کی ضرورت ہوتی ہے، سچی فکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کتاب مقدس کے ذریعے سے فرقان یعنی حق اور باطل میں، صراط مستقیم میں اور شیطانی راستوں کے درمیان فرق واضح کر دیا۔ وضیاء، اور روشنی ہے۔ روشنی کیا چیز ہوتی ہے؟ جو اندھیرے کو ختم کر دے۔ چنانچہ ظلم کو ختم کرنے کے بعد آزادی کا اجالا، ظلم اندھیرا ہے، آزادی اجالا ہے، غلامی اندھیرا ہے، آزادی اجالا ہے، غربت، فرقہ واریت، معاشی بدحالی، سیاسی بدحالی، یہ اندھیرے ہیں، اور امن و امان، عدل، مساوات، اخوت، یہ سب خوشحالیاں جو ہیں یہ اجالے ہیں۔ تو ضیاء کا مطلب ہے ہر قسم کا اندھیرا ختم کر کے روشنی پیدا کر دینی، جس میں انسانیت نے آگے بڑھنا ہے۔ یہ فیوچر مینجمنٹ ہے انسان کی۔ ضیاء کا مطلب فیوچر مینجمنٹ، مستقبل کی حکمت عملی کی تشکیل دینا ہے۔ وذکر، اور ذکر ہے، ذکر نصیحت، تاکہ ماضی کی تاریخ کو ہم سمجھیں، اس سے اپنا لنک حاصل کریں اور آج کے دور کی پلاننگ کریں۔ جب تک کسی بھی قوم کے سامنے قوموں کے حالات نہیں ہوں گے، قوموں کی جدوجہد نہیں ہوگی، یا پھر جن قوموں نے ظلم اور زیادتیاں کی، شیطانی نظام قائم کیے اور انسانیت کو تباہی کی طرف دھکیل دیا، جب تک ان کی تاریخ نہیں ہوگی تو آپ حال اور مستقبل کی مینجمنٹ نہیں کر سکتے۔
لہذا اللہ رب العزت نے اس کتاب مقدس کے ذریعے سے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی جد و جہد کو واضح کیا، اور اس دور کی جو طاغوتی شیطانی طاقتیں تھیں ان کو واضح کیا ہے۔ للمتقین، یہ تینوں چیزیں متقین کے لیے ہیں۔ متقین سچی جماعت کو کہتے ہیں، متقین اس سچی جماعت کو کہتے ہیں جو اللہ کے حکم پر اپنا سب کچھ قربان کر کے وقت کے طاغوت اور شیطان کا مقابلہ کرتی ہے۔ اس لیے متقین محض رسمیت کا نام نہیں ہے، یہ اس اعلیٰ فکر، اعلیٰ عمل و کردار اور وقت کے طاغوت، وقت کے شیطان اور شیطانی جماعتوں کے مقابلہ کرنے والی سچی جماعت ہے۔ اور ان کی ایک اور صفت بھی ہے، اتنے بڑے کردار کے باوجود الذین یخشون ربہم، ایک تو اللہ پر بغیر دیکھے ایمان بھی لاتی ہیں اور اللہ سے ڈرتے بھی ہیں، وہم من الساعۃ مشفقون، اور وہ قیامت کے دن سے بھی ڈرتے ہیں۔ یعنی دنیا میں بھی اپنا سب کچھ قربان کر دیا اللہ کی رضا کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے، اور پھر اللہ رب العزت کے ساتھ اتنا تعلق ہے کہ اللہ رب العزت کا خوف اور ڈر ہمیشہ دل میں ہوتا ہے، اور آخرت پہ بھی توجہ ہے، قیامت پہ بھی توجہ ہے کہ اللہ کہیں ہماری باز پرس نہ کر دے۔ یہ ہے اصل میں وہ اعلیٰ تقویٰ جس سے انسان دنیا میں بھی ترقی کرتا ہے، آخرت میں بھی ترقی کرتا ہے، اور اللہ رب العزت پھر ان متقین کا استقبال کرتے ہیں۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ نصیحت برکت والی جو ہم نے آپ کو دی ہے، یعنی کلام مقدس قرآن پاک، أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، سو کیا تم اس کو مانتے نہیں ہو؟ کفار مکہ، مشرکین مکہ، اللہ رب العزت نے سچی تاریخی کتاب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی اور وہ اس کا انکار کر رہے ہیں۔ قرآن مجید تو وہ سچی کتاب ہے جس نے سارے انبیاء کی تاریخ کو بیان کیا ہے۔ تمام حزب الشیاطین، نمرود، فراعین، اور پھر جتنی بھی ان کی جماعتیں اور یہ ابو جہل تک، سب کی تاریخ بیان کی ہے۔ اس سے سچی کتاب کون سی ہو سکتی ہے؟ اس سے نصیحت حاصل کرنا، اس کا مطالعہ کرنا، اس پہ غور و فکر کرنا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے وہ تو ان کو فوراً قبول کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ اس کا انکار کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو، دوستو، ساتھیو، پتہ یہ چلا کہ محض چیزیں سن لینا کافی نہیں ہوتا۔ آج ہماری بھی عادت ہو گئی ہے کہ ہم چیزیں سنتے ہیں، سماعت کرتے ہیں، لیکن غور و فکر نہیں کرتے۔ ذکر اور نصیحت اس وقت یہ کتاب مقدس بنے گی جب غور و فکر کریں گے۔ اتنی سچی تاریخ ہم دروس میں سن رہے ہیں انبیاء کی، اور ان کے مقابلے میں جو حزب الشیاطین ہے، طاغوتی جماعتیں ہیں، ان کے عمل و کردار پر بحث ہو رہی ہے، لیکن ہم ہلتے نہیں ہیں، ہمارے اندر تحریک نہیں پیدا ہوتی۔ دوستو، ساتھیوں، بہنوں، ہم نے غور و فکر کرنا ہے، سوچنا ہے کہ اس سچی تاریخ کو سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد، آج کے دور میں ہم نے کیا کردار ادا کرنا ہے۔ یہ ہے اصل میں تحریک، اور پھر اللہ کی رضا کے لیے دل میں عاجزی پیدا کر کے ہمیں جد و جہد کرنی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.